جواب دو کہ عید اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عید کے دنوں میں ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور ان کی عیدیں کیسے یادگار ہوتی ہیں اور بچپن میں وہ کیسے عید گزارا کرتے تھے. تو کنزا، ہم نے ابھی تک تو بات کی ہے کہ کھانا کیا پسند ہے انہیں، کھانا بناتے کیا کیا شوق سے، اور عید سے پہلے مطلب جوانی کی عید اور اب کی عید میں کیا کیا ڈفرینس دیکھنے میں آئے. یہ ساری باتیں ابھی تک تو ہم نے پوچھ لی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور بھی بڑی ساری باتیں ان سے کرنے باقی ہیں. لیکن سر سے ایک سوال کریں گے. سر بتائیں کہ جو جوانی کی عید تھی اور اب کی جو عید ہے، کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ اس میں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جوانی کی عید بڑے مزے کی ہوتی تھی یا یہ والی عید اچھی ہے؟ دیکھیں، عید تو خیر عید ہوتی ہے اور قربانی کے جانور بھی ذبح ہونے ہوتے ہیں، لیکن بڑا فرق آ گیا ہے. یعنی بہت زیادہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. قربانی کرنے والے لوگ جو بکرے کی قربانی کر سکتے تھے وہ اب گائے کے حصے کے اوپر آ گئے ہیں. تو یہ بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے مجموعی طور پر. پھر اس معاشرے میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے سال کے اندر ایک مرتبہ اس طرح کے ایک پروگرام میں حصہ لینا ہے کہ جس کے ساتھ ان کی روحانی وابستگی بھی ہے اور ایک لحاظ سے تقریب بھی ہوتی ہے، تو لیکن ان کے لیے بھی مشکلات بن گئی ہیں. جو ایک فرق تھا وہ تھا. پھر اتنا ہجوم نہیں تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی بڑی منڈیاں، یہ سارا یعنی آبادی کے بڑھنے سے وہ بھی ایک بڑھ گیا ہے. اچھا، ہماری جو تھی نا جی کہ جو بچپن کی یا پھر جوانی کی بھی ایکٹیویٹی میں، ان میں ایک قربانی کی کھالیں جمع کرنا بھی ہے. اچھا، یہ کہا نا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو کہ جن میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، بڑے کاروباری لوگ بھی اپنی گاڑیوں پر عید کے دن عید کی خوشیاں قربان کر کے اور اپنے گھر والوں سے وقت بچا کے وہ اس لیے قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں کہ غریب آدمیوں کے گھروں کے چولہے جلتے رہیں، ان کے مریضوں کو علاج میسر آتا رہے. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور بچپن میں ایک مقابلہ بھی ہوتا تھا ہم کہ جی کس نے زیادہ کھالیں جمع کی ہیں. پھر میں جماعت اسلامی لاہور کا امیر رہا تو یہاں پر بھی یہ تھا کہ ہمارے جو زون یا علاقے تھے وہ بھی آپس کے اندر یہ مقابلہ کرتے تھے. پھر ہم ان کو اس سلسلے میں گفٹ بھی دیتے تھے. یہ ایک نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا ایک تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سارے معاملے میں جب بات چھڑ گئی ہے آپ کے پولیٹیکل کریئر کی، تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس عمر میں آپ نے جماعت کو جوائن کیا، اور جب آپ کسی ایسی تنظیم کو جوائن کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک زندگی کا بڑا حصہ اور اس کی ایکٹیویٹیز کو قربان کرنا پڑتا ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. وہ زمانہ طالب علمی میں آ گئے تھے یا پروفیشن ہونے کے بعد آئے؟ متاثر کس سے تھے آپ جماعت کے حوالے سے؟ دور طالب علمی میں ہی میں یعنی جی 8ویں جماعت میں تھا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی ہوئی ہے. اچھا، چونکہ گھر ہمارا سیاسی تھا، والد صاحب جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے، بڑے عالم دین تھے، تو اس لیے یہ جو سیاست کا ایک پہلو ہوتا ہے، جیل وغیرہ، یہ ہم نے اپنے گھر میں بچپن میں ہی دیکھ لی تھی. اور خود میں 11ویں جماعت میں تھا تو پہلی دفعہ میں گرفتار ہوا تھا. اچھا. اور جیل کے اندر رہا. اور یہ بھی تھا کہ عین اس وقت کہ ابھی یعنی پہلی جیل تھی اور کوئی اس کا بھی جیلوں کا بھی اندازہ نہیں تھا، تھانوں کا بھی اندازہ نہیں تھا. لیکن اس وقت مجھ پہ یہ موومنٹ چل رہی تھی ایوب خان کے خلاف، تو قتل کا ایک مقدمہ اس وقت بنا کہ جب ہم جیل میں تھے، باہر ایک پولیس کا سپاہی 2 دن ہماری گرفتاری کے بعد کسی جلوس کے اندر وہ لوگوں کے پتھراؤ سے مارا گیا، تو اس کا پرچہ ہم پر دے دیا جو ہم جیل کے اندر جب کہ آپ جیل میں موجود تھے. تو وہ جو آغا شورش کاشمیری نے کہا ہے نا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھا، تو ہم اس وقت سے ہیں جی اس میں. اچھا سر، بڑے سیریس ٹاک شروع ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا یہ جو جیسے نوجوان ہوتے ہیں بڑے ہی ہلچل میں رہتے ہیں اور کھیل کود میں بھی آگے ہوتے ہیں، تو آپ عید پہ ایسے کرتے تھے یا عام دنوں میں بھی کچھ ایسے گھر والوں سے، اماں ابا سے چھپ کے کبھی مووی دیکھنے چلے گئے یا پھر کوئی اور شرارت ایسی کر لی جس پہ پھر گھر سے بہت ڈانٹ پڑی ہو؟
लेकिन ईद पे नौजवान हमेशा टोलियों की सूरत में निकलते हैं। बाज़ बच्चों को क्रिकेट का बड़ा शौक है, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। फिर जब सिनेमा, अब तो घर घर में टेलीविज़न मौजूद है, सहूलत भी है, तो कभी मूवी देखने का शौक़ हुआ या कभी आप गए हों जब आप तालिब इल्म थे दोस्तों वगैरह के साथ? ये मैंने ना जी ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म सिनेमा में वो 11वीं या 12वीं जमात में था जब आखिरी फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म थी और आपका पसंदीदा कौन था आपका अरमान फिल्म हीरो? थी जो मुझे याद है, अरमान फिल्म थी। उससे पहले इंसानियत एक फिल्म जो थी वो थी। अब इतनी पुरानी है कि आपको तो नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन ये मारूफ थे उस वक़्त नाम। बहुत कम देखी है, यानी 10-12 टोटल उसमें होगी, चूँकि घर का भी माहौल था, एक अपना भी। फिर इस्लामी जमीयत तलबा में आके फिर वो हो गया कि वो था ना कि आरज़ुएँ शबिस्तानों में ले जाती थी मुझको, और मैं कुतुब खानों में और आग पे सर धुनता रहा। तो हम तो फिर वो कुतुब खानों वाले बन गए, मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, एक्टिविटीज़ थी ना वो कम हो गई। चलें, जब आप तालिब इल्म थे, जब आप नौजवान थे, पसंदीदा आपका कोई अदाकार जो आपको पसंद हो और जिसको आप कॉपी भी करते हो? हाँ, क्योंकि नौजवान हमेशा देखते हैं ना, कोई डायलॉग उसकी तरह बोलना है या पर्सनैलिटी वैसी ग्रूम करनी है। नौजवानों को ये शौक होता है, इंस्पायर भी होते हैं, उम्र भी ऐसी होती है। आपने कभी किसी को जो आपको पसंद हो पर्दे के ऊपर, यार ये बड़ा दबंग है, बड़ा दिलेर है और बड़ा बेबाक है, और अगर इस तरह अमली ज़िंदगी में हो तो मज़ा आ जाए? बहुत कम हुआ, यानी ये हो गया कि जी चूँकि एक दूसरी लाइन बन गई। वैसे मोहम्मद अली साहब जो थे ना जी, उनके साथ वैसे भी बाद में उनके साथ एक बड़ा ताल्लुक़ भी रहा, और वो मुझे बताते थे कि जी मेरी अपनी तरबियत जो है वो जमात इस्लामी के स्कूल के अंदर हुई है। अच्छा। मिर्ज़ा मुसर्रत बेग और नसीरुद्दीन साहब वगैरह ये मेरे उस्ताद थे। उन्होंने कहा जी मेरे अंदर अगर कोई खूबी है तो वो जमात इस्लामी के रास्ते से आई है। क्या कहने। अच्छा डॉक्टर साहब, किंजा, एक तो हमने पूछ लिया मूवीज़ के बारे में। हाँ, मौसीकी, बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो जमालियाती हिस्स है उसकी तस्कीन के लिए अब म्यूज़िक कुछ और का और हो गया। किसी दौर में बड़े इस तरह के भी गीत और नगमे आया करते थे। इवन जमात इस्लामी की जो तराने बजते हैं वो भी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं लोगों से। किस गुलकार को कभी सुना हो या कोई भी नौजवानी में सुनते हो तो उसकी आवाज़ आपको बड़ी खूबसूरत लगती है, किसी की गज़लें या कोई फिल्मी गीत वगैरह? अच्छा, वैसे तो ये है जी कि जो दौर जैसे जैसे गुज़रते रहे तो अब तो ख़ुद तिलावत कुरान मजीद उसके अंदर एक बड़ा लुत्फ़ है और बड़ी वो मतलब तस्कीन मिलती है। रूह की ग़िज़ा है वो असल में तो तिलावत कुरान मजीद ही है। कुछ किसी दौर में जो ये तराने वगैरह कौमी तराने थे ये बड़े अच्छे लगते थे, यानी ये अब भी कौमी तराने तो अब भी अच्छे हैं। इसी तरह जमात के तराने जो हैं हमारी जमीयत के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सर आपको शेर व शायरी से ज़्यादा लगाव, क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे शेर कह दिए हैं और बहुत खूब गए हैं। या वो भी है। तो उसमें जो था ना जी कि जो लोग यानी कोई जिन्होंने को अच्छी नज़म या गज़ल पढ़ी है, जैसे हम देखेंगे, अब ये ना कि जी उसमें पूरा एक पैगाम है, मैसेज है, बहुत लोगों ने गाया उसको। या तो वो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उस वक्त भी पसंद थी, अब भी लगता है, लेकिन अब वक्त चूँकि नहीं मिलता कि आदमी को। अच्छा, वैसे पढ़ने में आपको कौन से शायर पसंद है? गालिब को पढ़ते हैं, फैज़ को पढ़ते हैं, मीर को पढ़ते हैं, नासिर काज़मी को पढ़ते हैं, क्लासिक्स को पढ़ते हैं? कौन आपका फेवरेट शायर है अभी तक जो तो कभी आपको इंस्पायर करता हो? आपने नाम ही नहीं लिया इकबाल का। अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, मीर साहब को पढ़ते हैं। मैंने शायरी सारी पढ़ी है, सब कदीम जदीद जो भी है अब तक। लेकिन अल्लामा इकबाल जो है ना जी उसका बिल्कुल एक अलग मामला है। वो ख़ुद ये कहता है कि मेरी नवाए परीशां को शायरी न समझ। वो शायरी है ही नहीं, वो एक इल्हामी पैगाम है। वो कुरान पाक के ही एक तरह से मफ़हूम उन्होंने शायरी के अंदर बयान किए हैं उनकी। तो इस लिहाज से अव्वलियत तो अल्लामा इकबाल की है। फिर गालिब को भी बहसियत उसके उनको भी किया है। खुर्शीद रिजवी साहब हमारे उस्ताद भी और बहुत बड़े शायर, यानी बिल्कुल आज के इस लिहाज से नज़म गज़ल
تو ان کے اشعار مجھے کافی یاد ہیں. اور اچھا سر، پڑھنے کی بات جیسے چھیڑی گئی ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ طالب علمی کے دور میں آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ لائق تھے یا نالائق تھے یا پھر فیل ہو کر آتے تھے؟ ہر طالب علم جی جب گزر جاتا ہے نا تو وہ پچھلا کہتا ہے میں بڑا ہی لائق طالب علم تھا. لیکن میں بہرحال یعنی میری پوزیشن آتی رہی ہے بغیر پڑھے ہوئے. مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ وہ جو رٹے لگانے والے وہ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ تھا کہ نمبر میرے الحمدللہ اچھے آ جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچپن آپ نے کہاں گزارا؟ آپ کی بچپن کے کوئی ایسا یادگار واقعہ جو عید سے جڑا ہو یا عید کے علاوہ بھی کوئی ایسی شرارت جس پہ آپ بعد میں بہت ہنستے ہو کہ یار اس عمر میں یا اس دور میں ہم بڑے لاؤبالی یا جسے کہتے ہیں نا پاگل پن، ایک جنون کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کر گزرتے ہیں اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا خطرناک کام کیا ہم نے؟ بچپن تو میرا چونکہ سرگودا سے تھا، پیرا سرگودا، پھر بی اے کے بعد ہم لاہور آ گئے اور پھر اس کے بعد لاہور ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جی واقعات تو میری کتاب بھی عمر رواں ہے، بہت زیادہ واقعات ہیں. اور خود عید سے جڑے ہوئے واقعات تو خیر زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ واقعات بالکل ابتدائی بچپن کا مجھے یوں ہے، وہ یعنی شرارت کا نہیں، اس دور کی تعلیم کے. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے پرائمری اسکول میں، ان کا یہ تھا کہ جی انہوں نے لڑکوں کو ماہر کیا ہوا تھا میتھ کے اندر کہ میتھ کا ابھی وہ رقم لکھوا رہے ہوں تو اور لڑکے حل کریں اور حل کر کے دوڑ پڑیں اور جا کے آگے سلیٹ رکھ دیں. تو میں بڑا ماہر ہو چکا تھا اس طرح سوالات کے جواب. جب سکول بدلا کہ اس کے بعد سرگودا آ گئے، یہ پیرا کی بات ہے. اچھا. تو وہاں پہ پہلا دن تھا میرا، اور پہلے دن میں اسی طرح جب استاد آئے اور انہوں نے آ کے رقم لکھوائی تو میں نے وہی سمجھ کے تو میں نے جلدی سے سوال حل کیا اور جا کے استاد کے آگے رکھ دیا. تو اس نے وہ سلیٹ پکڑی اور میرے سر پہ 2 سلیٹیں ماری اور کہا کہ جی تو جب میں وہ بتا رہا تھا اس وقت تم سن نہیں رہے تھے؟ میں نے کہا جی میں نے سوال حل کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا حل کر لیا ہے؟ تم کتنے مشین لائی ہوئی ہے. وہ اس وقت کیلکولیٹر بھی نہیں ہوتے تھے. تو خیر میں نے کہا جی نہیں میں نے حل کر لیا ہے. انہوں نے بے یقینی سے دیکھا، اس لیے چند سیکنڈ کی بات تھی، ابھی تو وہ رقم لکھوا کے ختم ہی ہوئے تھے اور میں نے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا تو جو ایک استاد کو ایک بے پناہ خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا مڑیو سلیٹا تھلے رکھ دو. تو انہوں نے سب سے سلیٹیں رکھوا کے پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا نیا آیا ہے ہماری کلاس میں، پھر اور اس کو دیکھو کہ اس نے اتنی جلدی یہ حل کیا. پھر اس نے نام میرا پوچھا، پھر نام سے نعرے لگوائے، پھر جب نام بھول جاتا تھا تو نیا لڑکا زندہ باد. تو بہرحال یہ ایک ابتدائی بچپن مطلب کہ آپ بچپن سے بھی پڑھائی میں بڑے طاق تھے اور آپ نے اپنا سکہ جما کے رکھا. کالج آپ کا کون سا تھا؟ کالج میں جب آپ گئے اور آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں، ذرا اس سفر کے بارے میں تھوڑا بتائیے تاکہ ناظرین جان سکیں آپ کی زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں. کالج میں گورنمنٹ کالج سرگودا میں پڑھتا رہا ہوں، بی اے میں نے وہاں سے کیا ہے. پہلے میرے سبجیکٹ جو تھے وہ ایف ایس سی کے تھے، یعنی اور ایف ایس سی میں میرے اتنے نمبر آ گئے تھے کہ اگر میں بی ڈی ایس میں داخلہ لیتا تو ہو سکتا تھا، اور اگر ڈومیسائل بنوا کے خیبر میڈیکل میں کرتے تو وہ بھی ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے والد صاحب نے اسے پسند نہیں کیا، خود میں نے بھی، کہ کسی اور کا حق مارے ہم جعلی وہ بنوا کے ڈومیسائل پہ اس سرحد کا اور اس میں. تو بی ڈی ایس کا اتنا اندازہ بھی نہیں تھا، اور وہ میں پلان بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف لے جانا تھا. تو پھر میں نے آگے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، پھر پی ایچ ڈی کی. تو یہ ایک دوسری کون سے سبجیکٹ میں آپ نے؟ میرا اسلامک اسٹڈیز کی ہے. اسلامک اسٹڈیز میں تو یہ ہے جی کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جی کہ جی آدمی میں اپنے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. ایک آئی کیو ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کتابوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے. مولانا مودودی صاحب کی کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک ویسے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے آدمی کے اندر، فکر اور علمی معلومات بڑھ جاتی ہیں. اچھا کنزا، ہم نے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں، ایک بات جو آپ کو پوچھنی چاہیے تھی اور آپ میرے سے ڈسکس بھی کر رہی تھی، آپ نے شادی کب کی، کیسے کی، پسند کی شادی تھی یا پھر گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہوئی؟ اچھا یہ چلیں چونکہ یہ اب ٹاپک ہو گیا
تو میرے ایک لحاظ سے 2 شادیاں ہیں، لیکن 2 شادیاں اس معنی میں ہیں کہ ایک میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی۔ اچھا، تو وہ پہلی میری شادی جو ہے وہ ہوئی ہے، میری کزن تھیں ان کے ساتھ کوثر، اور وہ بڑی کامیاب تھی، بڑی اچھی تھی، بچے 4 ان سے ہیں، اور بڑی یعنی وہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک ہوتی ہے لو میرج اور ایک آفٹر میرج، تو وہ الحمدللہ بہت اچھی، بڑی آئیڈیل، بڑا ٹھیک ٹھاک۔ پھر اس کے بعد ان کا 88 میں انتقال ہو گیا، جبکہ ان کی عمر 36 اور میری 38 سال تھی۔ تو یہ جو اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد میری جو شادی ڈاکٹر صاحب ہوئی، اس عمر میں جب آپ 38-40 سے بھی نیچے تھے، ایک ایسا ہمسفر جب آپ سے رخصت ہو جائے، آپ سے جدا ہو جائے، اس کی کمی تو محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے بھی ان میں سے ہیں۔ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جو انہوں نے کہا نا کہ شعر کا تو شعر میں ہی ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ کیا خوبصورت، واہ۔ اور وہ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ایک اور بھی ہے، یعنی چلے اب شاعری کہ غم حبیب شکایت ہے زندگی سے مجھے، تیرے بغیر بھی کٹتی رہی ذرا نہ رکی۔ کیا بعد میں بھی چلتی رہتی ہے جی، لیکن یہ کہ بہرحال یاد رہتی ہے۔ اب میری اہلیہ جو ہیں، زاہدہ ان کا نام ہے، ایم اے ایجوکیشن ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اسی دور میں تھیں، 1 سال مجھ سے جونیئر تھیں جب ہم تھے۔ اس وقت تو کوئی نہ انہیں پتہ تھا نہ مجھے پتہ تھا، لیکن بعد میں ہماری یعنی یہ ہو گئی ایک، جب اس کے بعد کی شادی ہوئی تو 89 میں، الحمدللہ بہت اچھا ہے، بڑا ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں، میں جب آپ کی پہلی اہلیہ کا ذکر ہوا تو میں نے آپ کی آنکھوں میں نمی محسوس کی، تو یہ وہ محبت ہے اور وہ یاد ہے جو آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ یقیناً ان کا آپ کی زندگی میں بڑا کردار رہا ہوگا آپ کی کامیابی میں، اور کہتے ہیں کہ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے کسی مرد کی کامیابی میں۔ کتنا کریڈٹ دیتے ہیں اپنی دونوں ازواج کو، پہلی جو دنیا سے رخصت ہوگی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یعنی یوں دیکھیں نا جی، ہم تو احسان مند ہیں بیویوں کے۔ حقیقت یہ ہے کہ جی یہ کس طرح کی لائف ہے جس میں دن رات آپ اور طرح سے مصروف رہیں، گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، میاں کا خیال رکھنا، یہ ہماری عورتوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت کے رکھا ہوا ہے کہ جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائے۔ وہ اس طرح سے تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی تھیں اور یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اچھا سر، بچوں میں آپ کا فیوریٹ بچہ کون ہے، یا سب کو ایک جیسا رکھا ہوا؟ نہیں ایک جیسا جی، وہ سارے بیٹیاں زیادہ پسند ہوتی ہیں والد کو، کیونکہ ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، میرے گھر میں بھی جو پروٹوکول بچیوں کا ہے شاید وہ بچوں کا نہیں ہوتا۔ آپ کتنا بھی بیٹا بیٹا کر کے بلا لیں، بچیوں کو اب تو اس سے اگلی نسل چل پڑی نا جی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، تو بہرحال سب بہت اچھے ہیں، اور سب کی تربیت کے لیے ایک خیال رہتا ہے، دعاؤں میں یاد رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات کنزا کہی جاتی ہے کہ جو سود ہوتا ہے نا اصل رقم سے زیادہ پیارا ہوتا ہے انسان کو، تو پوتوں کے ساتھ دوستی آپ کی ہے، پوتیوں کے ساتھ ان کا کھیلتے ہیں؟ بالکل سب کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے نا کہ جی سود کا لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا آج کل، تو وہ یہ ہے کہ جی ہاں منافع جو ہے نا یہ بڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جی بچوں سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رہی ڈاکٹر صاحب، جی بالکل، یا آپ نے بھی ان کے اوپر ایک لیڈر والا روک دوک رکھا کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، پراچا صاحب آ رہے ہیں، گھر میں ہلچل مچ جاتی ہو، بیگمات کہہ دیتی ہے ہمارے صاحب آ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیں، یا کچھ اس طرح کا سین؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا سر، کبھی بچوں کے اسکول سے یا کالج سے کوئی شکایت آ جاتی ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا پھر پیار سے سمجھاتے ہیں، پیار سے ہینڈل کرتے ہیں؟ سمجھانے کا سب سے بہتر اثر رہتا ہے، آپ ڈانٹنے سے تو آپ کے معاملات جو ہیں اور خراب ہو جائیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس عید کے موقع پر پاکستان کے عوام کے لیے بھی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی، ایک جماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارے مہمان ہونے کی حیثیت سے؟ تو حکمرانوں کو پہلے دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ عید قربان کے موقع کا پیغام ہے، اس قوم سے قربانی لینا چھوڑ دیں۔ یہ قربانی دینے کے اب قابل نہیں رہی۔ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں عوام قربانی دے، کبھی اشرافیہ بھی قربانی دے، کبھی وہ بھی دیں کہ جن کو بڑی بڑی برات ملی ہوئی ہیں، جن کو بڑی بڑی چیزیں، ان کے قربانی دینے سے تو کوئی فرق پڑے گا؟ عوام پر تو وہ جی آپ ڈالتے رہے ہیں نا جی، بڑی گاڑیاں بند ہوں،
مراعات بند ہوں وہ تو ایک تو ان کے لیے. عوام کے لیے یہ ہے کہ جی آپ جو یعنی پیغام ہے عید کا اصل کہ آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات نفس کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے بہت زیادہ چیز آرام کو اللہ کے لیے قربان کریں. یہی اصل میں قربانی کا پیغام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان. میں آپ کو بہت مشکور ہیں کہ آپ نے عید کی اس گم و گو کیفیات میں بھی اور اس مصروفیت میں ہمیں وقت دیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم آپ سے اس طرح گفتگو کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے. کنزا، ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور جاتے جاتے کچھ پیغام دینا چاہیں؟ کیسا رہا آپ کا یہ سیشن ڈاکٹر صاحب؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب سے مل کے، ان سے گفتگو کر کے، اسپیشلی ان کے شعر سن کے مجھے تو بہت اچھا لگا. اور شعر مجھے ایسے سر نے سنائے کہ مجھے سمجھ بھی آئے جو ان سے سمجھ نہ آنے کے بھی بالاتر تھے. بڑی عید پر بڑی خوشیاں ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کی، بڑی بڑی باتیں کی ہیں. اور ایسا ہی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنی عوام کو کہ بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، تو گند بالکل نہ مچائیں. جو بھی قربانی کے بعد کا گند ہے اس کو لازمی صاف کریں، کیونکہ جو بدبو اور اسمیل ہوتی ہے وہ کافی دنوں تک جاتی نہیں ہے، جس سے فضا جو ہے وہ بہت گندی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال. ٹھیک ہے جی، کنزا بشیر نے آپ کو ساری ہدایات جاری کر دی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو پہ آپ نے سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو اور آج کا عید کا یہ دن جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارا ہے، ان کا انٹرویو بھی کیا، بہت ساری ان سے باتیں کی اور شاید بہت ساری ایسی باتیں بھی کی ہیں جو شاید آپ اس سے پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اپنے اور اپنے ارد گرد والوں کا خوب خیال رکھیے اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کیجیے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بھی آپ سے بات ہوگی. اپنے میزبان غفران چغتائی اور کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ